چلیے سیدھا شروع کرتے ہیں۔ آج کے اس تجزیے میں ہم پیغمبر محمد PBUH کی زندگی کے پہلے 40 سالوں کا ایک بہت ہی گہرا اور تاریخی جائزہ لینے والے ہیں۔ یہ ایک ایسی کہانی ہے جس پر صدیوں سے بات ہوتی آئی ہے، لیکن آج ہم اسے ایک بالکل نئے اور واضح انداز میں سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ لیکن آگے بڑھنے سے پہلے ذہن میں ایک بہت ہی بنیادی سوال آتا ہے۔ آخر یہ کیسے ممکن ہوا کہ ایک یتیم بچہ جو عرب کی تاریخ کے سب سے تاریک دور میں پیدا ہوا، اس نے ایک ایسی تحریک شروع کی جس نے آج 2 ارب سے زیادہ افراد کی زندگیوں کو مکمل طور پر بدل کر رکھ دیا؟ دراصل اس سوال کا جواب ان کی زندگی کے ہر مرحلے میں چھپا ہے۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں ان کی پیدائش، ابتدائی آزمائشوں اور شروعاتی سرپرستوں کے تسلسل کے حوالے سے۔ اس سفر کا آغاز ہوتا ہے 571 عیسوی میں، مکہ کے اس پرہجوم اور انتہائی گرم شہر میں۔ اور یہاں غور کرنے والی بات یہ ہے کہ ان کی پیدائش سے پہلے ہی ان کے والد وفات پا چکے تھے، یعنی انہوں نے اس دنیا میں قدم ہی ایک یتیم کی حیثیت سے رکھا۔ اور پیدائش کے بعد سے ہی ابتدائی سرپرستوں کے بدلنے کا ایک بہت تیز سلسلہ شروع ہو گیا۔ ذرا اس تسلسل کو دیکھیں۔ پہلے صحرا میں ایک دائی حضرت حلیمہ کے حوالے کیا گیا اور ان کی آمد سے اس گھر میں عجیب برکتیں نازل ہوئیں۔ پھر 4 سال کی عمر میں وہ مکہ واپس آتے ہیں اپنی والدہ حضرت آمنہ کے پاس، لیکن صرف 6 سال کی عمر تھی جب والدہ کا بھی انتقال ہو گیا اور کفالت دادا عبد المطلب کے پاس آ گئی۔ اور پھر 8 سال کی عمر میں دادا کی وفات کے بعد آخر کار ان کے چچا ابو طالب نے انہیں اپنی سرپرستی میں لے لیا۔ سوچئے 8 سال کی چھوٹی سی عمر اور پیاروں کو کھونے کا اتنا لمبا سلسلہ۔ ان سب کے درمیان ان کی والدہ بی بی امینہ کے آخری الفاظ کا جو جذباتی اثر ہے وہ واقعی بہت گہرا ہے۔ انہوں نے وفات سے پہلے فرمایا تھا کہ ہر جاندار کو مرنا ہے، لیکن ان کا نام ہمیشہ یاد رکھا جائے گا کیونکہ انہوں نے ایک پاکیزہ اور نیک بچے کو جنم دیا ہے۔ ان الفاظ نے ایک بہت عظیم ورثے کی بنیاد رکھ دی تھی، اور وہ بھی ٹھیک اس وقت جب ان کا بچہ صرف 6 سال کی عمر میں مکمل طور پر یتیم ہو رہا تھا۔ اب آتے ہیں ان کی جوانی اور اس بے داغ کردار کی طرف جس نے آگے چل کر ایک انتہائی مضبوط بنیاد کی تشکیل کی۔ ایک بہت ہی اہم نقطہ یہاں یہ ہے کہ کسی بھی وحی کے آنے سے برسوں پہلے ہی پورے مکہ میں انہیں الامین یعنی سب سے عظیم امانت دار کے لقب سے پہچانا جانے لگا تھا۔ لوگ اپنی قیمتی چیزیں بالکل بے فکر ہو کر ان کے پاس رکھتے تھے، کیونکہ ان کی سچائی پر اس پورے شہر میں کسی ایک شخص کو بھی رتی برابر شک نہیں تھا۔ یہ اس بات کا بہت بڑا ثبوت ہے کہ کردار کی پختگی ہی اصل طاقت ہوتی ہے۔ اور انہوں نے اس وقت کی جو عام برائیاں تھیں ان سے خود کو ہمیشہ محفوظ رکھا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ جب دوسرے نوجوان پارٹیوں میں جاتے جہاں گناہ کا اندیشہ ہوتا تو حیرت انگیز طور پر ان پر ایسی نیند طاری ہو جاتی کہ وہ ان سب چیزوں سے بچ جاتے، اور ساتھ ہی اپنے چچا ابو طالب کا مالی بوجھ ہلکا کرنے کے لیے انہوں نے نہایت صبر کے ساتھ بھیڑ بکریاں چرانے کا کام بھی کیا۔ سب سے بڑی بات، پوری زندگی انہوں نے مکہ کے بتوں کی پوجا نہیں کی بلکہ اپنی فطری توحید پر ہی قائم رہے۔ کہانی میں آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں حضرت خدیجہ سے نکاح کو، جو واقعی طاقت اور سکون کی ایک بے مثال شراکت تھی۔ ذرا ان دونوں شخصیاتوں کے اس موازنے کو دیکھیں۔ ایک طرف 25 سال کے محمد تھے، جو اپنی عظیم امانت داری کی وجہ سے ایک تجارتی قافلے کی قیادت کر رہے تھے، لیکن ان کے پاس اپنی ذاتی دولت نہیں تھی۔ اور دوسری طرف 40 سالہ حضرت خدیجہ، ایک انتہائی کامیاب امیر تاجر جو پورے مکہ میں طاہرہ یعنی پاکیزہ کے نام سے جانی جاتی تھیں۔ انہوں نے اس نوجوان کی سچائی کو پہچانا اور اپنی دوست کے ذریعے خود شادی کا پیغام بھیج دیا۔ یہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑی بات تھی۔ شادی کے بعد ان دونوں نے مل کر مکہ کا سب سے پرسکون اور محبت بھرا خرانہ آباد کیا۔ انہیں بچوں کی نعمتوں سے نوازا گیا، لیکن اس مکمل خوشی کے دوران انہیں ایک شدید غم کا بھی سامنا کرنا پڑا۔ ان کے چھوٹے بیٹوں قاسم اور عبداللہ کا انتقال ہو گیا۔ اس ناگزیر اور دل دہلا دینے والے وقت میں ان دونوں نے جس طرح ایک دوسرے کو سہارا دیا، وہ واقعی سکھاتا ہے کہ دکھ کی شدت میں سچے رشتے ہی سب سے بڑی طاقت بنتے ہیں۔ اب اس سفر کو تھوڑا پیچھے لے جا کر اس وقت کے معاشرے کو سمجھتے ہیں۔ زمانہ جاہلیت یعنی قبل از اسلام کا معاشرتی زوال۔ اس دور کو جاہلیہ یا جہالت کا زمانہ کہا جاتا ہے،
یہ ایک ایسا دور تھا جو روحانی تاریکی، اخلاقی زوال اور بے رحمی میں اس قدر ڈوبا ہوا تھا کہ جب ہم اسے پیغمبر کے پاکیزہ کردار کے سامنے رکھتے ہیں تو فرق بالکل واضح اور چونکا دینے والا ہوتا ہے۔ اس وقت کی خوفناک حقیقتیں آج سن کر ہی دل دہل جاتا ہے۔ غریبی یا جھوٹی غیرت کی وجہ سے بیٹیوں کو زندہ درِ غور کر دینا عام تھا۔ قبائلوں کے درمیان ایسی خون ریزی ہوتی جس کا کوئی قانون نہیں، کوئی انصاف نہیں۔ اور جو کعبہ پیغمبر ابراہیم نے توحید کے لیے بنایا تھا، اس میں 360 بت رکھ دیے گئے تھے۔ پورا معاشرہ شراب، جوئے اور بے انصافی کا اس قدر شکار تھا کہ لگتا تھا انسانیت کا وجود ہی ختم ہو جائے گا۔ انہی حالات میں 35 سال کی عمر میں ان کی تنازع کو حل کرنے کی جو صلاحیت سامنے آئی وہ غیر معمولی تھی۔ ہوا کچھ یوں کہ مکہ کے تمام قبائل حجر اسود رکھنے پر آپس میں لڑنے مرنے کو تیار تھے، تو انہوں نے کیا کیا؟ پتھر کو ایک کپڑے پر رکھا، ہر قبیلے کے سردار کو بلایا کہ وہ ایک کونا پکڑے اور پھر خود اپنے ہاتھوں سے پتھر کو صحیح جگہ پر رکھ دیا۔ اس ایک اعلیٰ اور دانشمندانہ فیصلے نے مکہ کو ایک بہت ہی تباہ کن خون ریزی سے بچا لیا۔ اور اب ہم اس اہم ترین موڑ پر پہنچتے ہیں، یعنی پہلی وحی کا نزول، غار ہرا کی وہ عظیم تبدیلی۔ بگاڑ سے بھرے اس معاشرے سے تھک کر انہوں نے 610 عیسوی میں رمضان کے مہینے میں غار ہرا کا رخ کیا۔ وہاں انہوں نے خاموشی اور گہری فکر میں اپنی راتیں گزارنا شروع کی تھیں، اور یہی وہ جگہ تھی جہاں سے پوری دنیا کا رخ ہمیشہ کے لیے بدلنے والا تھا۔ اس خاموش غار میں فرشتہ جبریل کے ساتھ اس پہلی ملاقات کی شدت بالکل بے مثال تھی۔ فرشتے نے انہیں زور سے بھینچا اور حکم دیا، پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ حالانکہ انہوں نے دنیا میں کبھی پڑھنا لکھنا نہیں سیکھا تھا، لیکن وحی کے ان ابتدائی الفاظ نے ان پر ایسی تاثیر چھوڑی جس نے آنے والے زمانوں میں ایشان کے حقیقی معنی کھول کر رکھ دیے۔ اس لمحے جو گھبراہٹ اور خوف تھا وہ بالکل فطری تھا۔ جب وہ واپس گھر لوٹے اور فرمایا کہ مجھے کمبل اڑھا دو، تو دیکھیں بی بی خدیجہ نے انہیں ٹھیک وہی الفاظ کہے جن کی اس وقت اشد ضرورت تھی۔ انہوں نے اطمینان دلایا کہ اللہ کی قسم، اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا، کیونکہ آپ رشتہ داروں کا خیال رکھتے ہیں، غریبوں کی مدد کرتے ہیں اور مہمان نواز ہیں۔ یہاں یہ بات کتنی واضح ہو جاتی ہے کہ خدیجہ کا کردار ان کے لیے سچ میں دنیا کا سب سے محفوظ ٹھکانہ تھا۔ آخر میں آتے ہیں ابتدائی مسلمانوں کی طرف، ایک نئے پیغام کے اس آغاز کو دیکھتے ہیں۔ یہاں سب سے اہم بات جس پر غور کرنا بنتا ہے وہ یہ ہے کہ ان قریبی افراد نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے اس نئے پیغام کو قبول کر لیا۔ حضرت خدیجہ وہ پہلی خاتون تھی جنہوں نے تصدیق کی۔ دوسری طرف 10 سال کے چچا زاد علی نے نماز پڑھتے دیکھ کر ایمان قبول کیا، اور سب سے قریبی دوست ابو بکر، انہوں نے تو فوراً ٹھیک اسی لمحے تسلیم کر لیا۔ ایسا کیوں ہوا؟ کیونکہ پوری زندگی میں پیغامبر کا کردار اس قدر بے داغ اور امانت دار رہا تھا کہ ان لوگوں کے دلوں میں شک کی کوئی گنجائش ہی نہیں تھی۔ لیکن ایک ایسے عالم ورقہ بن نوفل نے ایک بہت واضح وارننگ بھی دی۔ انہوں نے آگاہ کیا کہ آج تک کوئی بھی ایسا پیغمبر نہیں گزرا جو اس جیسا پیغام لایا ہو اور اسے اپنی ہی قوم کی طرف سے شدید دشمنی کا سامنا نہ کرنا پڑا ہو۔ یہ اس بات کی پکی پیشگوئی تھی کہ آنے والا وقت انتہائی سخت آزمائشوں سے بھرا ہوگا۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہی آنے اور ایمان لانے والوں کا یہ چھوٹا سا گروہ بن جانے کے بعد آخر یہ چند لوگ اس جہالت کے دور پر قابض پورے مکہ کے بے رحم مخالفت کا سامنا کیسے کریں گے؟ ہمارا آج کا تجزیہ تو یہیں تک تھا، لیکن حقیقت میں یہ صرف ایک بہت ہی عظیم داستان کا آغاز ہے۔